कितने सारे लीडरों को शहीद किया गया, हमारे कितने सारे वर्करों को शहीद किया गया। मेरे घर से खुद मेरे फादर, मेरे चाचा, इसी तरह हमारी जो नज़रों में हैं वो हज़ारों की तादाद में वर्करों को गोली मारकर शहीद किया गया है। जब फारूक साहब ने 96 में आग में कूद के उस टाइम लोगों का साथ दिया, लोग सबसे ज़्यादा मुसीबत अगर किसी ने देखा है वो हमारी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखा। महंगाई है, गैस सिलेंडर हमारे टाइम पे 500 का मिलता था, आज वही गैस सिलेंडर आपको 1600 में मिलता है। जो बिजली बिल आती हैं लोगों को, उसने कमर तोड़ के रखा हुआ है गरीबों का, मजलूमों का, जिनके पास कोई कमाई नहीं है, उनको मेंटली परेशान है, ड्रग एडिक्ट हो गए हैं यहाँ के नौजवान, क्योंकि उनके पास आगे करने के लिए फ्यूचर कोई सेफ नहीं लग रहा है। 10 साल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी रूल कर रही हैं, तो वो अपना काम दिखाए, कितना आरईटी लगाया उन्होंने, कितने आंगनबाड़ी में काम उन्होंने वर्कर हेल्पर लगाए, कितना ओल्ड एज पेंशन उन्होंने दिया है, चाहे यहाँ की पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सीआरपीएफ हो। उस वक्त भी यही फोर्सेस काम करते थे, आज भी यही फोर्सेस काम करते हैं। अगर आज कुछ चेंज आया है, पथराव नहीं हुआ है, तो वो तो इन्हीं को क्रेडिट जाता है जिन्होंने 96 में मिलिटेंसी से लड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आज भी वही लड़ रहे हैं। अगर दैनिक सवेरा की अहम पेशकश में आपका खैर मकदम। और आज खुसूसी बातचीत के लिए हमारे साथ मोहतरमा सकीना यत्तू साहिबा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर होने के साथ साथ साबिक रियासत जम्मू कश्मीर की आप साबिक असम्बली की कैबिनेट वजीर भी रह चुकी हैं। मैम, सबसे पहले खुशामदीद आपका प्रोग्राम में। और आगाज़ में मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि इंतखाबी बिगल तकरीबन अब बच चुका है और साउथ कश्मीर से आपका ताल्लुक है, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह की सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया है। जहाँ तक आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, अभी तो हमें भी नहीं पता है कि इलेक्शन का क्या इनका है सिलसिला, कब करेंगे ये लोग नोटिफिकेशन। फ़िलहाल तो पार्लियामेंट इलेक्शन की बात है, लेकिन असम्बली इलेक्शन भी ड्यू है। अभी आज कल जो सरकार है दिल्ली में, अब ये उन्हीं के ऊपर है कि उनका कब जहन तैयार होता है इलेक्शन करने के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो। लेकिन जहाँ तक हमारी जमात का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हम तो तैयार है बिल्कुल इंशाल्लाह। सारे जितने भी ग्राउंड में लोग काम करते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हो, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, चाहे वो हल्का प्रेसिडेंट हो, उनकी पूरी तैयारी है, हर लेवल पे वो तैयार है। और जब भी ये बिगुल बजेगा इंशाल्लाह, तब इंशाल्लाह हमारी जमात तैयार है, और उस वक्त इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह हमारे हक में होगा। मैम, आप एक ऐसे क़िस्से से आती हैं जो बड़ा हसास है, सियासी एतबार से भी और हालात के एतबार से भी। मौजूदा दौर में आप ज़मीन पर जब लोगों के साथ, कारकुनों के साथ बात करती हैं, किस तरह की सूरत हाल देखती हैं? देखें, अभी ये सही बात है कि हमने जब अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया है, उस टाइम जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर था, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, हर जगह गोलियों का मुकाबला करना पड़ता था, मार दाड़ पकड़ दकड़ हर जगह पे थी, और गवर्नर रूल उससे पहले था। लेकिन जब फारूक साहब ने 96 में आग में कूद के उस टाइम लोगों का साथ दिया, लोगों का सपोर्ट किया, और सरकार जब इलेक्शन हुए, सरकार में आए, लोगों ने वोट दिया है उनको, उस टाइम ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। और हर चीज़, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, पावर सेक्टर की बात करें, वो सारा तहस नहस हो चुका था। लेकिन हमने उस टाइम ज़ीरो से स्टार्ट करके उसको फिर से यहाँ पे जो है लोगों को ये फैसिलिटीज़ फिर से देना शुरू कर दिए। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज काफ़ी मुश्किलात हैं, कोई सुनता नहीं है। आप देखिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जो विंटर का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन इस ठंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो बिजली की है। बिजली का बहुत ज़्यादा, मान लीजिए फुकदान है, 1 घंटे में बिजली आती है, 10 घंटे गायब होती हैं। ट्रांसफार्मर एक दिन लाते हैं, उसी दिन वो जल जाता है ट्रांसफार्मर। और जो बिजली बिल आती हैं लोगों को, उसने कमर तोड़ के रखा हुआ है गरीबों का, मजलूमों का, जिनके पास कोई कमाई नहीं है, उनको भी 2000-1500 बिजली बिल देना पड़ता है। और उसके बाद जो राशन के जो बीपीएल कार्ड थे, और उससे और एएवाई कार्ड थे, वो उन्होंने ख़त्म किए हैं, और कोई सिस्टम नहीं है। खुद डिपार्टमेंट ने अपनी मनमानी की है, जो उनके वहाँ पे स्टाफ है
وہ خود کارڈ کاٹتے ہیں، دوسرے کو جوڑ دیتے ہیں. لوگ ہر لحاظ سے پریشان ہیں، لوگوں کی سنوائی نہیں. بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہر گھر میں آپ کو 4 ملیں گے، 2 ملیں گے. ہماری بہنیں پڑھی لکھی ہیں، ان کا کوئی روزگار نہیں ہے. اس میں بھی بالکل یہ سرکار جو ہے ناکام ہو گئی ہے. اس میں بھی سرکار لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پائی ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے، مینٹلی پریشان ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں یہاں کے نوجوان، کیونکہ ان کے پاس آگے کرنے کے لیے فیوچر کوئی سیف نہیں لگ رہا ہے. میم بہت ساری چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، اور خاص کر جب AAY کیسوں کی بات کی جاتی ہے یا راشن کی آپ نے بات کی، بجلی کی بات کی، جو آپ کے مخالفین ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے کافی خوش ہیں، اور لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے لوگوں کی سہولیات کے لیے ہر وہ چیز میسر رکھی ہے جو انہیں ضروری ہے. پاور بھی باضابطہ ہے، اور ایون کہ فری راشن تک دیا جا رہا ہے. اور مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ یہ شکایات صرف سیاسی جماعتوں کی ہیں، جبکہ عام آدمی بہت خوش ہے. اگر عام آدمی خوش ہوتا، اگر انہوں نے سب کچھ ٹھیک کیا ہوتا ہے، ریشن کی اگر بات کریں، انہوں نے فری ریشن کچھ کلو KG رکھے ہیں جس سے جو لوگوں کو پورا نہیں پڑتا. اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ خرید لیتے ہیں راشن، وہ اتنا مہنگا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے یاد ہے جب عمر عبداللہ صاحب سرکار میں تھے، جب یہاں سیلاب آیا 2014 میں، 6 مہینے کی مفت ریشن دی ہے ہر ایک طبقے کو، چاہے وہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، بلا شرط شروط اس کو جو ہے فری ریشن 6 مہینے کے لیے دی گئی. اس کے بعد جو ریشن ملتا تھا AAY میں، BPL میں، وہ اویلیبل ہوتا تھا راشن گارڈز پہ، فوڈ سٹورز پہ. آج اگر جائیں گے آپ، وہاں پہ ریشن اویلیبل نہیں ہے، اور جو کم ریٹ میں دیتے ہیں وہ بہت کم ہے. لیکن اس کے بعد جو ریٹ لگایا ہے 3000، 3500، 4000، لوگوں کو بہت زیادہ مہنگا وہ ریشن ملتا ہے. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، آپ جائیے، آپ ڈور ٹو ڈور کمپین کریے. یہ ایک طبقہ ہے جو افسر شاہی ہیں، وہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے خوش ہوں گے، کیونکہ ان کو جو ہے گراؤنڈ سچویشن کا افسر شاہی کو خود پتہ نہیں ہے. آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ ہر مہینے میں پروگرام کرتے ہیں، ولیج لیول گاؤں میں بلاتے ہیں لوگوں کو، بیک ٹو ولیج. اس میں کیا ہوا پھر؟ جو آپ کام وہاں پہ لکھتے ہیں، کیا ان کو آپ نے کیا ہے؟ ان کاموں کو نہیں کیا ہے، وہ بالکل وہیں کے وہیں ہیں. اور ایک سال میں ایسٹیمیٹ بنتا ہے، دوسرے سال اگر آج وہ 50 لاکھ کا کام ہوتا ہے، اگلے سال وہی کام جو ہے وہ کروڑ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ کام ہوتا نہیں ہے. روڈز کا اتنا برا حال ہے. ہم نے اپنی جب عمر صاحب سرکار میں تھے، جب فاروق صاحب تھے، جو گیٹڈ بریجز تھے ان کو ہم نے تعمیر کیا تھا، روڈ کنیکٹیوٹی ہم نے کام کیا. ایڈمنسٹریٹو یونٹس، مجھے بتائیے اس سرکار نے کہاں پہ نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ دیا؟ ہم نے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس دیے ہیں لوگوں کو، ڈور سٹیپس پہ ہم نے راحت پہنچائے ہیں، چاہے وہ رورل ڈیولپمنٹ بلاکس کی بات ہو، چاہے وہ SDM صاحب کی بات ہو، چاہے وہ تحصیلز کی بات ہو، چاہے وہ RET اسکیم کی بات ہو، چاہے وہ کانسٹیبل آن سپاٹ DG بھرتی کی بات ہو، چاہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ SPO لگانے کی بات ہو، چاہے وہ فری ریشن 6 مہینے کی بات ہو. ہم نے ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں کام کیے. ہم کہتے ہیں کہ آج 9 سال سے، یہاں 10 سال سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی BJP رول کر رہی ہیں، تو وہ اپنا کام دکھائے. کتنا RET لگایا انہوں نے، کتنے آنگن واڑی میں کام انہوں نے ورکر ہیلپر لگائے، کتنا اولڈ ایج پینشن انہوں نے دیا ہے، کتنا وڈو پینشن انہوں نے دیا ہے. بلکہ اس کو بھی کم کیا ہے. جو ہماری سرکار میں اولڈ ایج وڈو پینشن دیے گئے تھے، ان کو نئے ڈاکیومنٹ مانگ کے روز چکر کٹوا کے دفتروں کے، اور اس میں بھی بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کو کم کیے یہ کیسز. اور جب ڈاکیومنٹ کی بات آئی تو لوگ جا نہیں پائے. اب ایک ان پڑھ بیچارہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے کیا ڈاکیومنٹ دینا، وہ اپنے ڈاکیومنٹ نہیں دے پائے، اس کا اولڈ ایج پینشن کٹ ہو گیا. کوئی وڈو ہے جس کو جانا تھا آفس میں نئے کاغذ بھرنے کے لیے، اس کے پاس نہیں تھا، اس کا وڈو پینشن کٹ ہو گیا. تو کیا انہوں نے کیا اتنا کام کیا؟ اگر کیا ہوتا تو کیوں پھر الیکشن سے ڈرتے ہیں؟ کیوں جموں کشمیر میں پچھلے 10 سال سے
اسمبلی الیکشن کیوں نہیں ہوتے. میں یہاں آپ کی بات کاٹنے کے بعد لوگوں کو درپیش جن مسائل کے تعلق سے آپ نے بات کی، کیا آپ نے ان لوگوں کا نمائندہ ہونے کے ناطے جو متعلقہ افسران ہیں یا لیفٹیننٹ گورنر ہیں ان کی نوٹس میں یہ مشکلات لائیں؟ روز ہم آفیسرس کو بتاتے ہیں، فون کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، پبلک فگر ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے مشکلات بتاتے ہیں. پکڑ دکڑ اتنی ہے، لڑکوں کو لیا جاتا ہے، پھر 2 مہینے رکھا جاتا ہے بند، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. ہم فون کرتے ہیں آفیسرس کو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، ہم اپنے لیول پہ ٹرائی کرتے ہیں. باقی وہاں سے وہ کتنا سنتے ہیں، کتنا اس کو وہ نظر ثانی کرتے ہیں، وہ ان کی لیول کی بات ہے. ہماری بات تو ان تک پہنچانی ہے. آپ نے کیا پایا نظر ثانی نہیں ہوتی؟ چاہے ہمیں لوگوں کی بات پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ہم نے اس کے ذریعے بات پہنچانے کی کوشش کی، اور خود ٹیلی فونیکلی ہم نے آفیسرس کو بات پہنچانے کی کوشش کی. کہیں پہ انہوں نے بات سنی، لیکن زیادہ تر جو مسائل ہے وہ مسائل کے مسائل ہے، وہ مسائل حل نہیں ہوئے. جو بڑے مسائل ہے، جیسے بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. گیس سلنڈر ہمارے ٹائم پہ 500 کا ملتا تھا، آج وہی گیس سلنڈر آپ کو 1600 میں ملتا ہے. جو کھانے کا تیل ہے وہ ملتا تھا ہمارے ٹائم میں 1000 کا، آج وہی 4000 کا ملتا ہے. آج آپ کو ہر چیز میں ٹیکس دینی پڑتی ہے. جی ایس ٹی ہمارے ٹائم پہ نہیں ہوتا، آپ آج لوگوں سے یہاں جی ایس ٹی وصول کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں، تو اس میں تو بڑے لیول پہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، جو یہ آج تک نہیں کر پائے. میں ایک ذاتی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سکینہ یتو ایک ایسے وقت میں جموں کشمیر کی سیاست میں آتی ہیں جب حالات بالکل بھی سازگار نہیں ہوا کرتے تھے اور خواتین کو تو زیادہ ہی مشکلات کا سامنا رہتا تھا. لیکن اب چونکہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اب جو موجودہ سرکار ہے وہ خواتین کو بااختیار بنانے کی بات کر رہی ہے، انہیں ریزرویشن دی جا رہی ہے، خاص کر ایس ٹی، ایس سی، او بی سی سے جو آتی ہیں انہیں بااختیار بنانے کے لیے ان کے لیے ریزرویشن لائی جا رہی ہے. تو بحیثیت ایک خاتون سکینہ یتو ان چیزوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ نہیں، چلیں، یہ کہنے کے لیے تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ بہنوں کو، آپ نے کہا ہے کہ ہم 33% جو ہے عورتوں کے لیے بل ہم پارلیمنٹ میں لا رہے ہیں. لائی بھی بل آپ نے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا رکھی ہے؟ 2029 میں یہ جو ہے لاگو ہوگی. کیوں؟ اگر آپ کو صحیح میں با اختیار بنانا تھا بہنوں کو، ان کو سیاسی فیلڈ میں کام کرنے کے لیے موقع دینا تھا، لیکن آپ نے پھر اس بل کو یہ کنڈیشن کیوں رکھی کہ 2029 میں جو ہے یہ بل لاگو ہوگی؟ اگر صحیح میں آپ کمیٹڈ تھے، اگر آپ سنسیئر تھے، تو پھر یہ بل آج کے الیکشن میں لاگو ہونا چاہیے، نہ کہ 2029 میں. اچھا سٹیپ تھا یہ، لیکن جب موقع دیا جائے گا، جب اس بل کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، تب کہیں گے کہ یہ صحیح ہے. ویسے بھی پولیٹیکل پارٹیز، جیسے جب میں آئی 96 میں پولیٹکس میں ایک پولیٹیکل فیملی کو بلانگ کرتی ہوں. جب میرے فادر شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد میں نے پولیٹکس جوائن کیا ہے. لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، اور میری پارٹی جو ہے انہوں نے بھی ہر وقت، چاہے فاروق صاحب کے ٹائم پہ میں ڈپٹی منسٹر رہی ہوں، انہوں نے بھی مجھے سپورٹ دیا، اپنی بیٹی کی طرح مجھے چلایا. کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ میل فیمیل کی بات نہیں ہوئی یا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کی بات آتی ہے. مجھے یہ کبھی فیل نہیں ہوا ہے. ہر وقت پہ مجھے میری جماعت نے جو ہے موقع دیا ہے اور اپریشیٹ کیا ہے، اور آگے کام کرنے کا بھی مجھے موقع دیا ہے. اس میں بھی ہم کوشش کرتے رہیں تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں ان تک پہنچ پائیں، ان سے بات کر سکیں، اور ان بہنوں کے مسائل جو ہیں وہ کسی حد تک حل کر سکیں. میں موجودہ انتظامیہ میں خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد جو بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو ملے، چاہے وہ سیاسی طور پر تھے، اقتصادی طور پر تھے یا معاشی طور پر تھے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے تعلق سے اگر خاص کر بات کریں، نہ ہی پتھراؤ دیکھنے کو ملے اور نہ ہی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اس چیز پر آپ کیا کہیں گی؟ چلے ٹھیک ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ یہاں حالات ٹھیک رہیں، کیونکہ سب سے زیادہ مصیبت اگر کسی نے دیکھا ہے وہ ہماری جماعت نیشنل کانفرنس نے دیکھا. ہمارے کتنے سارے لیڈروں کو شہید کیا گیا، ہمارے کتنے سارے ورکروں کو شہید کیا گیا. میرے گھر سے خود میرے فادر، میرے چاچا، اسی طرح ہماری جو نظروں میں ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ورکروں کو گولی مار کر شہید کیا گیا ہے. اس ٹائم بھی گورنر رول تھا، دلی کی سرکار چلا رہی تھی، اور جب 96 میں فاروق صاحب نے حکومت پکڑی، اس ٹائم تو یہ جل رہا تھا جموں کشمیر. اس ٹائم بھی ہم نے کوشش کی تھی، فاروق صاحب نے کوشش کی تھی جموں کشمیر میں حالات ٹھیک رہیں. اس وقت بھی یہی جو آج کام کرتے ہیں گراؤنڈ میں، سیکیورٹی فورسز جتنے بھی ہیں، چاہے یہاں کی پولیس ہو، چاہے
आर्मी हो चाहे CRPF हो, उस वक्त भी यही फोर्सेस काम करते थे, आज भी यही फोर्सेस काम करते हैं। अगर आज कुछ चेंज आया है, पथराव नहीं हुआ है, तो वो तो इन्हीं को क्रेडिट जाता है जिन्होंने 96 में वे मिलिटेंसी से लड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आज भी वही लड़ रहे हैं। अगर कुछ चेंज है तो ठीक है, अच्छा कदम है, अच्छी शुरुआत है। अगर फ़र्क आया है तो आगे भी ये फ़र्क रहना चाहिए, लेकिन ये बीच बीच में जब लोगों को अचानक अननोन गनमैन गोली मार देते हैं, पुलिस का बाई हो चाहे वो CRPF का बाई हो, तो ये सब चीज़ें पूरे मुकम्मल फिर बंद होनी चाहिए कि हम कहेंगे चाहे वो राजौरी में इतना सब कुछ हुआ है, अगर ये सब ठीक रहेगा, हालात ठीक रहेंगे तो उसमें सबकी खुशी है, लेकिन सही मायनों में हालात ठीक होने चाहिए। उसके लिए अगर कोई काम करेगा उस क्रेडिट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे वो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हो। मैम अब आखिर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, साउथ कश्मीर से आप आती हैं और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक़ वहीं से है, मुफ्ती सईद का ताल्लुक़ वहीं से है, तो किस तरह की टक्कर आप पाती हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्त में वहाँ पर अक्सरियत हासिल कर पाएगी? मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर साउथ कश्मीर में मजबूत है वो हमारी जमात मजबूत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, हमारा वर्कर मजबूत है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह हम मजबूत हैं। आने वाला वक्त जो है वो खुद फैसला करेगा और उस वक्त खुद रिजल्ट आपके सामने आएगा, आपको खुद पता चलेगा कि कौन कितना जो है मजबूत है साउथ कश्मीर में। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन मोहतरम, आप थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और साबिक कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यतू। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी।